پیارا اسلام اور انبیاء کرام کی مکمل تاریخ۔ تخلیق کائنات اللہ ہے کہ حکمت اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کی تخلیق کی تو سب سے پہلے نور محمدی کو پیدا کیا، پھر اللہ نے فرشتوں، جنات اور پوری کائنات کو تخلیق کیا۔ جب اللہ نے زمینہ و آسمان کو پیدا کیا تو اس کے بعد ایک ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہے جو زمین پر اللہ کی نیابت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور انہیں اپنے روح پھونک کر شرف انسانیت عطا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو علم دیا گیا اور فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ انہیں سجدہ کریں۔ سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا، جس کے نتیجے میں وہ مردود قرار پایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا مگر ابلیس نے انہیں بہکا دیا اور یوں زمین پر بھیج دیے گئے۔ اس کے بعد نبوت کا آغاز ہوا اور انسانوں کے رہنمائی کے لیے مختلف نبیاء و رسول بھی۔ تمام نبیاء کرام علیہم السلام کی تفصیل حضرت آدم علیہ السلام اور پہلے نبی۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان اور پہلے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا کیا اور زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ حضرت حوا علیہ السلام کو ان کا جوڑا بنایا گیا۔ ان کے دو بیٹے حابیل اور قابیل تھے جن کی کہانی مشہور ہے۔ انہوں نے اللہ سے استغفار کیا اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ حضرت شیث علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ انہیں 7 صحیفے دیے گئے۔ انہوں نے توحید کا درس دیا اور شرک کے خلاف وعظ و نصیحت کی۔ حضرت نوح علیہ السلام 300 سال تبلیغ کرنے والے نبی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو 800 سال کی طویل عمر دی گئی۔ ان کی قوم شرک میں مبتلا ہو چکی تھی۔ انہوں نے توحید کی دعوت دی مگر چند ہی لوگ ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کشتی بنانے کا حکم دیا۔ ایک عظیم طوفان آیا اور تمام کفار غرق ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے بچ گئے اور زمین پر ایک نئی نسل کا آغاز ہوا۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ یہ قوم طاقتور اور بڑی عمارتیں بنانے میں ماہر تھی مگر شرک میں مبتلا تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا گیا۔ اللہ نے ان پر سخت آندھی اور طوفان کا عذاب نازل کیا جس سے پوری قوم تباہ ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قوم ثمود کے نبی۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم ثمود کے نبی تھے۔ ان کی قوم پہاڑوں میں مکانات بناتی تھی اور بہت خوشحال تھی۔ اللہ نے ان کو اونٹنی کا معجزہ دیا مگر قوم نے اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اللہ نے انہیں زلزلے اور چنگھاڑ کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ پر چند ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل اللہ کہا۔ انہوں نے بت پرستی کے خلاف جہاد کیا۔ نمرود نے انہیں آگ میں ڈلوایا مگر اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کعبہ کی تعمیر کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اور عربوں کے جد امجد۔ مکہ میں زمزم کا معجزہ انہی کے ذریعے ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی نسل سے تھے۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے۔ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء انہی کی نسل سے تھے۔ 9 حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ان کے بعد بیٹے تھے جن کی نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ڈیتھ حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن و جمال کا نبی کہا جاتا ہے۔ انہیں بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا مگر وہ مصر کے بادشاہ بن گئے۔ امبیف حضرت شعیب علیہ السلام۔ حضرت شعیب علیہ السلام مدین کی قوم کے نبی تھے۔ ان کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ اللہ نے انہیں عذاب میں مبتلا کیا۔ ڈوث حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ نے انہیں فرعون کے خلاف بھیجا۔ انہیں تورات دی گئی۔ ان کے ذریعے بحر احمر کا معجزہ ہوا۔
حضرت दाऊद अलैहिस्सलाम इन्हें ज़बूर दी गई। अल्लाह ने इन्हें आहन को नरम करने का मुआजिज़ा दिया। हज़रत सलीमान अलैहिस्सलाम हज़रत सलीमान अलैहिस्सलाम को जन्नत, जानवरों और हवा पर हुक्मरानी दी गई। उन्होंने मलका सबा को इस्लाम की दावत दी। 35 हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम सब्र के नबी थे। अल्लाह ने उन्हें बीमारी में मुब्तला किया मगर उन्होंने सब्र किया। हर्स्टेस हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में रहे। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और उन्हें नजात दी। तबती हज़रत ज़िक्रिया और हज़रत यहिया अलैहिस्सलाम हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआ से हज़रत यहिया अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हज़रत यहिया अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया। ऑपबाइच हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मसीह कहा जाता है। उनकी पैदाइश मौजज़ाती तौर पर हुई। उन्होंने मर्दों को ज़िंदा किया और बीमारों को शिफा दी। अल्लाह ने इन्हें आसमान पर उठा लिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद नाजिल हुआ। आप वसल्लम की तालीमात पूरी दुनिया के लिए हिदायत हैं। नतीजा इस्लाम अल्लाह का पसंदीदा दीन है। तमाम अंबिया ने एक ही पैगाम दिया, अल्लाह एक है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाह हमें इस्लाम की सच्ची तालीमात पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन।